اچھا، اس کے بعد پھر ایک مسئلہ سعادات کے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہم سہم سعادات سے کسی کو حج و عمرہ یا زیارات پر بھیج سکتے ہیں؟ کوئی ہے مثلا خاندان میں پھوپھی ہیں، چچی ہیں، خالہ ہیں، کوئی اور رشتے دار ہیں، بڑا ان کو تڑپ ہے لیکن غریب ہیں، حج پہ نہیں جا پا رہے ہیں، تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم خمس تو نکال ہی رہے ہیں، صحیح سیدانی بھی ہیں، نماز روزے کی پابند بھی ہیں، ان کو حج پہ بھیج دیتے ہیں اس پیسے سے۔ یا اسی طریقے سے زیارات کی کوئی بہت تڑپ رہی ہیں خاتون اور سیدانی ہیں یا عمرے کے لیے، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ان پیسوں سے حج کے سلسلے میں پہلے بات بیان کر دوں کہ سہم سعادات سے کوئی شخص حج کے لیے مستطیع نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو سہم سعادات سے ہم حج نہیں کروا سکتے، حج واجب اس کا ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ مثلا وہی سال کے برابر جتنا ڈیفیسٹ بنتا تھا اتنا ہم نے دے دیا، کچھ ان کے پاس اپنا بھی، انہوں نے وہ ملا کر دونوں پیسوں کو ملا کے حج کے برابر ہو گئے، وہ حج پہ چلی جائیں، لیکن خود سے یعنی استطاعت اس کی پیدا کریں ہم کہ مثلا اگر گورنمنٹ اسکیم میں مثلا جا رہے ہیں اور 2.25 لاکھ روپے کے اندر مثلا حج ہو رہا ہے تو ہم 2.25 لاکھ ان کے سہم سعادات کے طور پر جمع کروا دیں، ان کو حج پہ بھیج دیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طریقے سے زیارات پہ بھی نہیں بھیجا جا سکتا، وہ ادا نہیں ہوگا، اور نہ عمرے کے اوپر بھیجا جا سکتا ہے، اور حج کی تو استطاعت اس سے ثابت ہی نہیں ہوتی۔ وہ مرضی ہے، وہ تو میں کہہ چکا ہوں آپ کو، وہ جس مد میں بھی پھر چاہے خرچ کرے، چاہے وہ اس سے زیارت پہ چلا جائے، چاہے اس سے ملا کر حج پہ چلا جائے، چاہے وہ عمرے پر چلا جائے، کسی اور کو دے دے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر دے، کوئی اور شخص آ گیا جو اس کو لگا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ مستحق ہے، اس نے وہی پیسے نکال کر اس کو دے دیے، سید بھی ہونا ضروری نہیں ہے، حالانکہ وہ تو سہم سعادات کے طور پر اس نے لیے تھے پیسے، لیکن اس کو ایک اور غریب نظر آ گیا، اس نے وہ پیسے اس کو پکڑا دی، اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے، وہ جہاں چاہے اس پیسے کو خرچ کرے، بس یہ کہ وہ اسراف میں نہ خرچ کرے، کسی حرام میں خرچ نہ کرے، وہ تو پہلے سے اس کے اوپر ویسے عام شخص کے لیے بھی پابندی۔ تو اس طرح سے کوئی بھی شخص سہم سعادات سے مستطیع نہیں ہوتا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله